بھائیو دوستو، ایک مرتبہ ایک بدو، ایک اعرابی، ایک دیہاتی دربار نبوت میں حاضر ہوا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مردہ گوہ تھی، تو وہ کہنے لگا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، اگر یہ مردہ گوہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، آپ پر ایمان لے آؤں گا، آپ کی تصدیق کروں گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے فرمایا، یا ضب، اے گوہ۔ تو گوہ کو اللہ نے قوت گویائی دی، گوہ بولنے لگی۔ گوہ نے کہا، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور آپ کی تابع دار ہوں۔ یا زین من وافا یوم القیامتی، اے قیامت کے دن آنے والوں کی زینت کا سبب بننے والے، میں حاضر ہوں، آپ کی تابع دار ہوں، فرماؤ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گوہ سے پہلا سوال کیا، من تعبد، کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ نے جواب دیا، من فی السماء عرشہ، میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش، جس کا تخت آسمان میں ہے، وفی الارض سلطانہ، اور جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے، وفی البحر سبیلہ، اور جس کا راستہ سمندر میں ہے، وفی الجنت رحمتہ، اور جس کی رحمت جنت کے اندر ہے، وفی النار عقابہ، اور جس کا عذاب، جس کی سزا جہنم میں ہے۔ پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے دوسری مرتبہ سوال کیا، دوسرا سوال کیا، من انا، کہ میں کون ہوں؟ گوہ نے جواب دیا، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہ آپ رب العالمین کے، جہان کے پروردگار کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ گوہ بھی ختم نبوت کی گواہی دینے لگی، اور آگے گوہ نے کہا، قد افلح من صدق، جس آدمی نے آپ کی تصدیق کی، جس نے آپ کی نبوت پر جو ایمان لایا، جس نے تصدیق کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من کذب، جس نے آپ کو جھٹلایا، جس نے آپ کی نبوت کی تکذیب کی، وقد خاب، وہ ہلاک ہو گیا، وہ خسارے والا، گھاٹا نقصان اٹھانے والا ہوا۔ قال الاعرابی، جب دیہاتی نے سنا گوہ کا یہ جواب تو دیہاتی کہنے لگا، لا اتبع اسرم بعد عین، آج کے بعد میں کسی کی بھی بات نہیں مانوں گا، کسی کی بھی تابع داری نہیں کروں گا، کسی کی بھی اتباع نہیں کروں گا۔ آگے اس نے کہا، واللہ لقد جئتک، خدا پاک کی قسم، جب میں آپ کے پاس آیا اس وقت میرا یہ حال تھا، وما علی ظہر الارض احد ابغض الی منک، جب میں آپ کے پاس پہنچا اس وقت میری یہ حالت تھی، وما علی ظہر الارض، کہ زمین پر جتنے بھی لوگ تھے، احد ابغض الی منک، آپ سے زیادہ بغض مجھے کسی سے نہیں تھا، آپ مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھے، نعوذ باللہ۔ وہ اعرابی کہنے لگا، آگے اس نے کہا، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَالِدِي وَنَفْسِي، اور اب پکی ٹھکی بات کر رہا ہوں، اب مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، میرے والدین سے اور میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ وَإِنِّي لَأُحِبُّكَ بِدَاخِلِي وَخَارِجِي وَسِرِّي وَعَلَانِيَتِي، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں آپ کی محبت کا اعلان کرتا ہوں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، علانیتاً اور سرًا، ہر طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھے، گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔
پھر وہ بدو مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کر، آپ علیہ السلام کا تابعدار بن گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری میں آ گیا۔ آج کوئی بدبخت آ کر نبوت پر حملہ کرتا ہے، نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے سبق دے دیا ایسے لوگوں کو۔ ایک مردہ گوہ جانور، وہ بھی نبوت کی گواہی دے رہی، وہ بھی آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی دے رہی، اور یہ انسان اتنا گر گیا کہ یہ نبوت کا دعوے دار بن گیا، نبوت پہ حملہ کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی اتباع کر کے چلو گے تو اللہ نے فرمایا، جو آدمی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دو اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، نبی کے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر چلو گے تو پھر اللہ کے مبغوث بنو گے، اللہ کی ناراضگی ہوگی تم پر، نہ کہ اللہ کے محبوب۔ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے نبی کے طریقے پر چل کر۔ جب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر انعام یہ ملے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والی ذات ہے اور رحیم و کریم ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔